تو وہ بس ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمارے نام یہ لگایا ہوا ہے۔ تو وہ یہ جو کردار کیے ہیں یہ بنتے گئے آہستہ آہستہ، وہ کبھی کسی طرف نکل جاتے تھے، کبھی کسی طرف، آج تک لگے ہوئے ہیں، مزہ لے رہے ہیں اللہ کی رحمت کا۔ 50 کے قریب آپ نے کیے ہیں یہ سیاسی لوگ، سیاسی کردار تو کس نے آپ کو رابطہ کر کے کہا کہ یہ آج سب نے کیا ہوا ہے، سب نے کیا ہوا ہے رابطہ اللہ کے فضل سے۔ یہ بھی کیا کہ بڑی کیٹل لائی ہے آج تسی ساڈی؟ نہیں، میں دیکھیں، میں کٹ لگانے والا بندہ ہی نہیں ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ اصول ہے کہ آپ کردار کرتے ہوئے اس میں مزاح پیدا کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ مذاق اڑانے میں اور مزاح پیدا کرنے میں بہت فرق ہے۔ جب میں کسی کی تضحیک ذہن میں یا دل میں نہیں رکھوں گا، مقصود نہیں ہے مجھے کسی کی تضحیک، تو پھر اللہ کے فضل سے شکایت نہیں ہوتی۔ میں تو سچی بات ہے کہ جس کا بھی گیٹ اپ میں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی نوازشوں سے، اس نے لازماً مجھ سے رابطہ کیا ہے اور بڑا پیار کیا ہے۔ چوری شجاعت صاحب کا ہی شروع میں ہم لوگ صرف ان کی محترم چوری صاحب کی آواز نکالتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ بال چال ان کی طرح بنا کے اینک بھی لگا لی، پھر وہ گیٹ اپ شروع ہو گئے۔ تو چوری صاحب نے تو بڑا پیار کیا، انہوں نے رابطہ کر کے کہا کہ بھائی کسی دن ملنے آئیں، کھانا کھائیں ہمارے ساتھ۔ وہ گئے بھی، کیا بھی، سارا محبت ان کی وصول بھی کی۔ اس کے بعد چل سو چل جتنے بھی وزرائے اعظم آئے ہیں یا صدور ہمارے، سب کے ساتھ بیٹھ کے محبتیں ان کی وصول کی ہوئی ہیں۔ فردوس عاشق اوان کا کیسا لگا کریکٹر؟ آپ کو کوئی فردوس عاشق اوان نے فون نہیں کیا؟ کیا ہے، بڑی دفعہ کیا ہے، بڑا پیار کرتے ہیں وہ، بڑی محترم ہے ہماری وہ۔ انہوں نے جب پہلی دفعہ کیا تھا رول تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے فون کیا، اور ان کا پہلا فکرہ یہ تھا کہ باقی گلاں چھڈو، یہ دسو سوٹ کتوں سوایا سر؟ تو جو لیڈیز سوٹ میں سلواتا ہوں اس کے، وہ بڑا خوش ہوتی ہے دیکھ کے، چونکہ میں ان کی ہی طبیعت کا پہناوا جو ہے وہ پہننے کی کوشش کرتا ہوں، اسی طرح کے پرنٹ یا اسی طرح کی بناوٹ، ان کے وہ انٹرویوز یا ان کی جو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں میڈیا کے اوپر، وہاں سے ہم دیکھ کے تو اسی طرح کا لباس بنواتے ہیں۔ اچھا، آپ نے 50 کریکٹر کیے ہیں سیاسی لوگوں کے، کون سا مشکل کریکٹر لگا آپ؟ سارے ہی مشکل ہیں، سچی بات ہے کہ کام جو ہے یہ ہے ہی مشکل، اور میں چونکہ خود اتنا کوئی میمکری مجھے تو کرنی ہی نہیں آتی، میں تو ایکٹر ہوں، تو یہ تو ایسے ہی میں آہستہ آہستہ گھس گیا ہوں اس میں۔ رول میرے لیے تو سارے ہی مشکل ہیں۔ ہاں، نجی زندگی میں انسان کا رول کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں، وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ تو باقی یہ جو کردار سیاسی کیے ہوئے ہیں اسکرین کے اوپر، بس وہ کبھی کسی کی کوئی ٹیمپو اچھی نکل آتی ہے، کسی کی باڈی لینگویج اچھی بن جاتی ہے، کسی کا گیٹ اپ جو ہے، لک وہ اتنا سملر ہو جاتا ہے کہ وہ سارے بڑا مزہ لیتے ہیں۔ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، تو وہ کئی دوست کہتے ہیں کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ سچ مچ والے تو نہیں بیٹھے ہوئے، چونکہ ان کا شاید چہرہ، آنکھیں بھی مجھ سے زیادہ ملتی ہیں اور وہ گیٹ اپ کر کے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یا اپنا شیخ رشید صاحب کا بھی گیٹ اپ، وہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ کچھ کہیں کوئی خامی ہے، کہیں کوئی خامی ہے، کمپلیشن تو ہے ہی نہیں نا جی، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں انسان سے۔ تو سچی بات ہے، میں تو اپنے آپ میں بہت زیادہ غلطیاں محسوس کرتا ہوں۔ سہیل احمد کتنا پڑھا لکھا ہے؟ میں نے گریجویشن کیا، پھر مجھے چونکہ سارا ہی فیملی جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہی وابستہ ہے۔ میرے بھائی سارے جو ہیں، وہ 2 بھائی تو پروفیسر ہی ریٹائر ہوئے، چھوٹے بھی مجھ سے، انہوں نے بھی ڈبل ایم اے لا کیا ہوا تھا اور فوت ہو گئے ہیں وہ 2 سال پہلے، جنید صاحب، تو وہ بھی پڑھاتے تھے، پھر وہ ریسرچ اسکالر کے طور پہ بھی یونیورسٹی میں کام کرتے رہے۔ تو مجھ سے بڑے پروفیسر اورنگزیب صاحب، وہ بھی پڑھاتے رہے ساری زندگی، ریٹائر ہو گئے ہیں اب۔ اور سب سے بڑے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وہ بھی پڑھاتے رہے ہیں اپنا کالج میں، اور صحافی ہیں، وہ بڑے سینئر آدمی ہیں، 40 سال سے وہ جرنلزم سے ہی وابستہ ہیں۔
تو یہ اس ماحول میں چونکہ میں تھا، میرے جو چھوٹے بھائی تھے جن کو پڑھنے لکھنے کا بہت ہی شوق تھا، وہ مجھے کھینچ کے تھیٹر سے لے جاتے تھے کہ چلو چل کے پڑھو. تو وہاں پھر یونیورسٹی میں بھی اکثر میں ان کے پاس جاتا تھا، وہ بھی میرے پاس آ جاتے تھے. آپ کا تو سنا ہے آپ طاہر سرور میر صاحب کے پاس پنجاب یونیورسٹی جاتے تھے ملنے یا رہنے جاتے، بابو برال اور حامد میر صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں. تو انہوں نے ایک انٹرویو میں ازراہ تفنن یہ کہا ہوا ہے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی اور یہ ادھر آتے تھے. وہ مذاق میں انہوں نے کہا. الحمدللہ یہاں میں آ کے یہاں پہ ہم نے کمرہ لے لیا تھا، میں نے اور مستانہ صاحب نے. تو طاہر سرور میر چونکہ بچپن کے دوست ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، ایک فیملی ہے. حامد میر صاحب بھی بڑے پیارے، بہت ہی خوبصورت ہماری وہ یادیں ہیں ان کے ساتھ. تو ہم اکثر میرا بھائی چونکہ خود وہاں تھا اور 6 سال وہاں رہا ہوئی، اور وہ بڑا فعال آدمی تھا، یونیورسٹی میں بڑا پاپولر تھا، اور اس کی چونکہ وہ سپورٹس مین بھی تھا، وہ اس کو ایتھلیٹ بھی تھا اور ویٹ لفٹر یہ وہ. تو وہ ہم لوگ ان کے پاس جا کے ہاسٹل میں گپیں شپیں مارنی، کتھارسز اپنے کرنے. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ پھر بہت لیٹ ہو گئے ہیں تو ادھر ہی سو گئے ہیں. اس وقت ایک بیچلر لائف ہوتی تھی، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی گھر کی. تو اس طرح کئی دفعہ ہوا ہے. بہرحال وہ یہ مختلف جو سٹنگز ہیں، وہ ہاسٹل کی سٹنگ، پھر یہ لکشمی چوک کی ایک سٹنگ ہوتی تھی، وہاں پہ بہت بڑے بڑے شاعر اور جو ہیں دوست رائٹر آ کے بیٹھتے تھے، وہاں جا کے بیٹھتے رہے.